اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چیپٹر نمبر 6، چھٹا باب، تفخیم اور ترقیق۔ عربی میں کچھ ساکن حروف کے خصوصی احکام ہوتے ہیں، جن میں سے میم اور نون ساکنہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ لام ساکنہ بھی ان حروف میں ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، مگر پہلے ہم تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی باب نمبر 6 تفخیم اور ترقیق کے بارے میں ہے۔ یہ چیپٹر ہماری کتاب یعنی کہ احکام تجوید القرآن یا تجوید رولز آف دا قرآن بائی سسٹر کریمہ کیرل زیرپنسکی کی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرے حصے میں یہ باب پایا جاتا ہے، یعنی اس کے پہلی والی بک میں نہیں ہے، اس کی دوسری کتاب میں جو اس کا پارٹ 2 ہے اس بک کا، اس میں یہ چیپٹر موجود ہے تفخیم اور ترقیق کا۔ تفخیم اور ترقیق کے الفاظ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، ہم صفات کے چیپٹر کے بعد سے بار بار ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ صفات میں ہم نے ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، وہاں ہم نے ان کو ڈیفائن بھی کیا تھا، یعنی ہم نے ان کی تعریف بھی بیان کی تھی۔ تفخیم کیا ہے؟ تفخیم کے لغوی معنی ہیں التسمین، یعنی کہ موٹا یا بھاری پن، موٹا یا بھاری پن۔ التسمین، تسمین عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں موٹا یا بھاری پن، جبکہ علم التجوید میں اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ کسی حرف میں بھاری پن یا موٹاپے کی موجودگی جس کی وجہ سے منہ اس حرف سے پر ہو جاتا ہے، یعنی منہ اس حرف کی گونج سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حرف کو موٹا یا پر کر کے پڑھنا تفخیم ہے۔ اس کا اپوزٹ یا اس کی ضد ترقیق ہے، جس کے لغوی معنی ہیں تنحیف۔ تنحیف عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں باریکی یا ہلکا پن۔ اردو میں ہم کمزور کو نحیف بھی کہتے ہیں، اس سے آپ کو یہ یاد رکھنا آسان ہوگا۔ تنحیف یعنی کہ باریکی یا ہلکا پن۔ علم التجوید میں اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ کسی حرف میں ہلکا پن ہونا جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں منہ میں کوئی پر پن یا گونج پیدا نہیں ہوتی اور حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب تفخیم اور ترقیق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ تفخیم کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کیا جاتا ہے، لیکن گونج کے لیے کافی جگہ باقی رہتی ہے، یعنی پچھلا حصہ تالو سے چپکتا نہیں ہے، اور تمام تر دباؤ یا پریشر ہمارے تالو یا منہ کی چھت کی طرف رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ حرف موٹا یا بھاری ادا ہوتا ہے، جبکہ ترقیق کے لیے یہ دباؤ موجود نہیں ہوتا، زبان اپنی اصل حالت میں رہتی ہے اور وہ حرف باریک ادا ہوتا ہے۔ صفات کے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حروف جن میں استعلاء کی صفت ہوتی ہے ان کی ادائیگی مفخم ہوتی ہے، یعنی ان کو تفخیم دی جاتی ہے۔ وہ حروف جن میں استعلاء کی صفت ہوتی ہے ان کی ادائیگی مفخم ہوتی ہے، یعنی ان کو تفخیم دی جاتی ہے۔ اور اس کے حروف تھے استعلاء کے خص صدوق تنقیض، یعنی خا، صاد، ضاد، قا، وا، غین اور قاف۔ چنانچہ جب حروف میں استعلاء ہو تو ان کی ادائیگی مفخم ہوتی ہے، یعنی ان میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ اور استعلاء کی ضد ہے استفال، چنانچہ جن حروف میں استفال کی صفت ہوتی ہے ان کی ادائیگی مرقق ہوتی ہے، یعنی ان میں ترقیق پائی جاتی ہے۔ اور استفال کے حروف کون سے تھے؟ استعلاء کے 7 حروف کے علاوہ باقی تمام حروف۔ چنانچہ استعلاء زبان کے آخری حصے کو اوپر اٹھانا، جو تالو اور زبان کے پچھلے حصے میں جو گیپ آتا ہے اس کی وجہ سے جو گونج پیدا ہوتی ہے وہ تفخیم ہے۔ زبان کے آخری حصے کو اوپر اٹھانا استعلاء ہے، اور تالو اور زبان کے پچھلے حصے میں جو گیپ آتا ہے اس کی وجہ سے جو گونج پیدا ہوتی ہے وہ تفخیم ہوتی ہے۔ عربی میں حروف کو کئی طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، صفات کے اعتبار سے ہم نے ان کی تقسیم پڑھی تھی، پھر ان کی اور بھی کئی ریزنز ہوں گے جو کہ ہم پڑھیں گے کہ جس کی وجہ سے حروف کی تقسیم کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم تفخیم اور
ترقیق کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک تقسیم یہ بھی ہے، یعنی حروف کو تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ان کو گروپ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو 3 گروپس میں، 3 اقسام میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، 3 اقسام میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہی ہمارے اس چیپٹر کا جو ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں وہ یہی پڑھیں گے کہ حروف کو ان کی تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے جس طرح تقسیم کیا گیا ہے وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کے اعتبار سے ہم ان کو کس طرح سے بھاری یا ہلکا پڑھیں گے۔ تفخیم اور ترقیق کے لحاظ سے حروف تہجی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی، وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف تعداد میں 7 ہیں، خص و ضبط قذ، یعنی یہ وہ حروف ہیں جو کہ حروف استعلاء ہیں۔ ان کو حروف تفخیم بھی کہتے ہیں کیونکہ استعلاء کی صفت الاصلیہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، اصلی صفت جو کہ ہر حال میں ہمیشہ حرف کے ساتھ رہتی ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ یہ حروف، یہ 7 حروف ہمیشہ بھاری یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ پھر آتے ہیں دوسرے حروف جو کہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ پہلی قسم تھی وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، دوسری قسم ہے وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تعداد میں 3 ہیں۔ سب سے پہلے تو الف مدہ، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ اس چیپٹر میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے لام الجلالہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم پاک میں جو لام ہے وہ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں لیکن ہم اس کو دوبارہ یہاں دیکھیں گے۔ اور تیسرا حرف ہے را۔ را کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ اور اس کے علاوہ ایک صفت بھی ہے جو کبھی لائٹ یا کبھی ہیوی ہوتی ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ وہ صفت ہے صفت الغنہ، یعنی کہ جب ہم نے اخفاء حقیقی پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اخفاء حقیقی کبھی کبھی مفخم غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی مرقق غنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اخفاء حقیقی مع الغنہ مفخمہ یا اخفاء حقیقی مع الغنہ مرققہ کب ہوتا تھا؟ جب کہ نون ساکنہ کے بعد جو حرف آ رہا ہے اگر وہ اخفاء کا حرف ہے اور اگر وہ مرقق ہے تو اخفاء حقیقی مع الغنہ مرققہ ہوگا، اور جب کہ وہ حرف جو ہے اگر مفخم ہے تو غنہ بھی مفخم ہوگا۔ تو یہ صفت ہے جو کہ مفخم یا مرقق ہو رہی ہے، لیکن حروف 3 ہی ہیں، یعنی کہ الف مدہ، لام الجلالہ اور را، جو کہ کبھی مرقق اور کبھی مفخم پڑھے جائیں گے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے، تیسری قسم ہے وہ حروف جو ہمیشہ مرقق یا باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ باقی تمام حروف ہیں جو کہ ان 3 حروف اور 7 حروف جو ہم نے پڑھے تھے کہ حروف استعلاء کے 7 حروف اور 3 حروف جو کہ الف مد، لام الجلالہ اور را، ان کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ ان حروف میں اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو ہمیشہ مرقق پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ 3 ٹائپس ہم نے پڑھ لیں، 3 اقسام ہم نے پڑھ لیں تفخیم و ترقیق کے لحاظ سے۔ عربی حروف تہجی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ حروف جو ہمیشہ موٹے یا پر پڑھے جاتے ہیں، دوسری قسم وہ حروف کی جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور تیسری قسم وہ حروف جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس باب میں ہم ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ جو پہلی قسم یعنی وہ حروف استعلاء جو ہمیشہ مفخم پڑھے جاتے ہیں، ان میں بھی تفخیم کے کچھ لیولز ہیں، ان میں تفخیم کے کچھ درجات ہیں، یعنی کبھی تفخیم زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم، اور اس کی کچھ وجوہات اور احکام ہیں جو ہم یہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ علماء نے اس کو 3 لیولز میں تقسیم کیا ہے، تفخیم کے لیولز کو 3 لیولز میں تقسیم کیا ہے، اور کچھ علماء نے اس کو 5 لیولز میں تقسیم کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ دونوں کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ہم فالو جو کریں گے، یعنی جس کو ہم پریکٹیکل اپلائی کریں گے، اور جو آپ سوالات جس کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے زیادہ آپ سے، وہ ہوگی تفخیم کے 5 درجات کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو تفخیم کے 3 درجات ہم اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کچھ علماء نے اس کو اس لیول پہ بھی تقسیم کیا ہے، لیکن ہم جو فالو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تفخیم کے 5 درجات کو فالو کر رہے ہیں۔
انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آنے والے لیسنز میں پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے وہ آپ چونکہ پہلے سے جانتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. اگر کچھ دقت ہو تو اپنے پرانے لیسنز کو تھوڑا سا ریفر کیجئے تاکہ اس میں سے آپ اپنے ان الفاظ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.